نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، ہم لوگ پڑھ رہے تھے الجامعہ ترمذی میں ابواب الطب، دعا اور علاج کا بیان ہے، اور اسی سلسلے میں ہم لوگ پہنچے تھے پچھنے یعنی سینگی لگانے کے بیان میں، جسے حجامہ کفنگ بھی کہتے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 12۔ بابو ما جاء فی الحجامتی، پچھنے یعنی سینگی لگانے کے بیان میں۔ عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم فی الاخدعین والکاہل وکان یحتجم ل7 عشرۃ و9 عشرۃ و21 و20۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کا کہنا ہے، جن میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے اس کو قتادہ مدلس کے ان کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ یعنی بعض محققین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگاتے تھے، یعنی سینگی لگواتے تھے، اخدعین میں اور کاہل میں، اور پچھنے لگاتے تھے 17ویں اور 19ویں اور 21 تاریخ کو۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ اخدعین تثنیہ ہے اخدا کا، اور وہ دونوں رگیں ہیں جان بین میں گردن کے، اور کاہل دونوں شانوں کے بیچ میں ہے، اور حجامت اخدعین پر نفع دیتی ہے، یعنی حجامہ جو لگاتے ہیں وہ مفید ہوتا ہے۔ امراض سر اور جمیع اجزاء کو، مثال کے طور پر منہ، دانتوں، کانوں اور آنکھوں اور ناک اور حلق وغیرہ کے لیے، جبکہ حدوث ان کا کثرت دم کے سبب سے یا فساد خون سے یا دونوں سے ہو۔ حجامت کاہل پر نفع دیتی ہے، شانوں کے درد کو، حلق کو، اور صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہ پچھنے لگاتے تھے، ایک شانوں کے بیچ میں اور 2 اخدعین پر، اور تاریخیں یہی ہیں، یعنی 17ویں، 19ویں اور 21ویں۔ انہی تاریخوں میں حجامہ کروانا جو ہے وہ مسنون ہے، اور خون ان دنوں میں پورے جوش پر ہوتا ہے، مہینے کی دوسری تاریخوں کے برعکس، اور حجامت سطح بدن کو بہت زیادہ مفید ہے، یعنی بدن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بنسبت فسد کے، اور فسد مفید ہے داخل بدن کو۔ اور بلاد ہارا میں، یعنی جو علاقے یا ممالک گرم ہیں وہاں کے لوگوں کا خون رقیق ہوتا ہے، مطلب پتلا ہوتا ہے، جس طرح کہ خطۂ عرب، وہاں کی حجامت، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے حجامت جو ہے وہ انتہائی مفید ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان خیر ما تداویتم بہ الحجامۃ والفسد۔ عن ابن مسعود قال حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ اسری بہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیلۃ الاسرا یعنی معراج کی رات کا واقعہ، انہ لم یمر علی ملأ من الملائکۃ الا امروہ، یعنی کہ معراج کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گزرے وہ کسی گروہ پر فرشتوں کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتوں کے ایک گروہ کے پاس سے جب ہم گزرے تو مجھے حکم دیا گیا ان مرہ امتی کا بالحجامتی، کہ اپنی امت کو حجامت کا حکم کروں، یعنی
معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرنے کا حکم دیں. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے. یہ جو روایت ہے اس کی سند ضعیف ہے. بعض محققین نے اس کو عبد الرحمن بن اسحاق القوفی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے. حدثنا عباد بن منصور قال، بیان کیا ہم سے عباد بن منصور نے کہا، سمیتو میں نے سنا، اکرما سے، قال انہوں نے کہا، کان لی ابن عباس غلمۃ ثلاثۃ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس 3 غلام تھے، حجامون جو حجامت کرتے تھے، فکانا اثنین یغلان علیہ وعلی اہلہ وواحد یعنی ان میں سے 2 جو ایسے تھے وہ مزدوری کرتے تھے اور اجرت پر پچھنے لگاتے تھے، وَيَحْجِمُ أَهْلَهُ وَوَاحِدٌ يَحْجِمُ ان میں سے ایک جو تھا وہ پچھنے لگاتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر والوں کو. وقال ابن عباس اور کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، قال نبی اللہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم العبد الحجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خوب غلام ہیں پچھنے لگانے والے، یذہبو لے جاتے ہیں بالدما خون، ویخففو اور ہلکی کر دیتے ہیں الصلبہ پشت کو، ویجلو اور صاف کر دیتے ہیں عن البصری نگاہ کو یا بصارت کو. یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں عباد بن منصور راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. وقال اور کہا، ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہینا ارجا به مر علی ملائ من الملائکۃ الا قالوا علیک بالحجامہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات معراج کے لیے تشریف لے گئے، وہ فرشتوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو فرشتوں نے انہیں کہا، یعنی فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حجامت کو لازم پکڑو. وقال اور فرمایا، ان خیر ما تحتجمون فیہ یوم 17 کہ بہتر دن وہ ہیں جس میں تم حجامہ کروا سکتے ہو یا کرواتے ہو، 17 چاند کی 17 تاریخ، و یوم 19 19ویں تاریخ، و یوم 21 اور 21 تاریخ. وقال اور فرمایا، ان خیر ما تداویتم بہ السعود واللدود والحجامۃ والمشی کہ بہترین دوا یا علاج جو تم کرتے ہو، یا بہترین دوا کیا ہے؟ بہترین دوا ہے سعود اور لدود اور حجامہ اور مشی. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدہ العباس واصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لدنی فکلہم امکثوا فقال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لدود کیا حضرت عباس اور ان کے صحابہ نے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے مجھے لدود کیا ہے؟ پس فَكُلُّهُمْ أَمْكَثُوا سب کے سب خاموش ہو گئے. فقال پس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غیر أمه العباس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں لدود کیا جائے، یعنی جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں سب کو لدود کیا جائے، اور سب کو لدود کیا گیا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے. قال النظر کہا نظر نے، اللدود لدود الوجور وجور کو کہتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے. ہم سے عباد بن منصور نے بیان کیا، کہا میں نے اکرما سے سنا، انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے 3 غلام تھے جو پچھنے لگانے والے تھے. سو 2 اس میں سے مزدوری کرتے تھے اور اجرت پر پچھنے لگاتے تھے، اور ایک جو مزدور تھا یعنی ایک جو غلام تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے گھر والوں کو پچھنے لگایا کرتا تھا. راوی کہتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی بہترین یعنی بڑی اچھی بات ہے کہ کیا خوب غلام ہیں تمہارے، وہ پچھنے لگاتے ہیں اور خون لے جاتے ہیں. یعنی جو پچھنے لگاتا ہے وہ خون کو ہلکا کر دیتا ہے. ہلکا کر دینا کا مطلب خون لے جاتا ہے اور پیٹھ کو ہلکا کر دیتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے. نظر تیز ہوتی ہے، یعنی اس سے
نظر صاف ہوتی ہے، مطلب آئی سائٹ جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے۔ اور حجامہ کروانے کے لیے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے، اور انہی طریقوں میں حجامہ کروانا مسنون ہے۔ لدود کے بارے میں اور سعود کے بارے میں اور مشی کے بارے میں آپ لوگوں کو پچھلے اسباق میں اس کی تفصیل بتا دی گئی، اب یہاں پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اسے مگر عباد بن منصور کی روایت سے۔ بابو ما جاء فی التداوی بالحناء، مہندی سے دوا کرنے کے بیان میں۔ عن علی بن عبید اللہ عن جدتہ سلمہ، روایت ہے علی بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی دادی سے۔ وَقَانَتْ تَخْدِمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ قالت کہتے ہیں، ما کان یکون برسول اللہ قرحۃ ولا نقبۃ الا امرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی زخم یا پتھر یا کانٹے کی جراحت ہوتی مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمرانی مجھے حکم کرتے ان اداء علیہ الحناء کہ میں اس پر مہندی لگاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی رکھنے کا اس خادمہ کو حکم دیتے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں عبید اللہ بن الکی لین الحدیث ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اسے مگر فائد کی روایت سے، اور بعض نے فائد سے یوں روایت کی ہے کہ روایت ہے فائد سے کہ کہا فائد نے، روایت ہے عبداللہ بن علی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی دادی سلمہ سے، اور عبید اللہ بن علی جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں، یعنی بنسبت علی بن عبید اللہ کے۔ روایت کی ہم سے محمد بن علا نے، انہوں نے زید بن حباب سے، انہوں نے فائد سے جو مولا ہے عبید اللہ بن علی کے، انہوں نے اپنے مولا سے، انہوں نے اپنی دادی سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مانند اس کے معنوں میں۔ ہنا بارد ہے، یعنی جو مہندی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے درجہ اولا میں، یعنی جو مہندی ہے پہلے درجے میں یہ ٹھنڈی ہے۔ یابس ہے، یابس کا مطلب ہوتا ہے خشک، یعنی دوسرے درجے میں اس کو خشک کہا جاتا ہے، پہلے درجے میں ٹھنڈی ہے، دوسرے درجے میں یہ خشک ہے۔ اور شجر ہنا اور آسان اس کے مرکب ہیں، یعنی یہ جو درخت ہے مہندی کا، قوت محللہ سے جو کہ آئی ہے اس میں باسبب جوہر مائی کے۔ جوہر مائی کہتے ہیں یہ اسم ذات ہے کسی شے کی حقیقت، قیمتی پتھر یا اسے نگینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یعنی اصطلاح فلسفہ میں وہ شے جو قائم بالذات ہو، یعنی وہ جو کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہو یا اثر دکھاتی ہو، کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جواہر کی طرح بیش قیمت ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ، یعنی یہ ٹھنڈی بھی ہے، خشک بھی ہے، گرم بھی ہے، باعتدال قوت قابضہ سے، یعنی باعتدال قوت قابضہ کہتے ہیں، قوت کہتے ہیں طاقت کو، اور قابضہ کہتے ہیں قبض کرنے والی، یعنی قوت قابضہ میں غیر معمولی تاثیر رکھتی ہے، اور یہ تاثیر اس کے اندر آئی ہے زمین سے، یعنی ٹھنڈی زمین سے، اور بہت ہی مفید اور نفع بخش ہے، اور جراحات سرجری میں دم الاخوین کی تاثیر رکھتی ہے۔ دم الاخوین ایک سرخ رنگ کی گوند ہے جو اکثر رنگنے اور دوا میں ڈالنے کے کام آتی ہے۔ جراحات، اس کا مطلب ہوتا ہے جراحی، یعنی سرجری وغیرہ کرنا۔ جراحات جمع ہے جراحت کی، مطلب سرجری کرنا، یعنی جسم کو کاٹ کر تراش کر علاج کرنا، جس کو آپریشن وغیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ زخموں کو اور آپریشن کے زخموں کو بھی جلدی صحیح کرتی ہے۔ اور اس کا صفوف، یعنی اس کا پاؤڈر اگر موم میں ملا کر باختلاط روغن گل، یعنی روغنے گل میں مکس کر کے اس کا ضماد کریں تو یہ اوجاع الجنم کو مفید ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں تفصیل سے بتایا تھا، اور اس کے جو خاص ہے مجربہ سے ہیں کہ اگر کسی کو چیچک نکل آتی ہے
تو اس کے تلووں میں خوب مہندی لگائیں۔ یعنی چیچک میں اگر کسی کے پاؤں پر مہندی لگائیں تو اس کی آنکھیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتی ہیں، اور اگر اس کے پتے پانی میں بھگو کر صاف کر کے 20 درہم اور شکر 10 درہم ملا کر پئیں اور 40 دن تک ایسا ہی کریں تو یہ انتہائی مفید رہے گی اور فائدہ مند ہوگی۔ اور غذازان یعنی چھوٹی بھیڑ کا، بکری کا گوشت کھانا جو ہے یہ بھی بہت مفید ہے، خاص کر جزام کی بیماری میں۔ اور حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ناخن جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے اور اس نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اپنی صحت کی بحالی کے لیے، بہت پیسہ ضائع کیا تھا، مطلب علاج اور دوا وغیرہ پر۔ آخر کار انہیں کسی نے ہینا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، یعنی ایک عورت نے اس سے کہا کہ 10 دن تک پانی میں بھگو کر اس کو پی لو۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ اس نے ایسا کیا اور اس کے جو ناخن تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اور یہ انتہائی نفع بخش اور مفید ہے۔ اس کا لیپ کرنا چھالوں اور پھوڑوں پر، ساقین اور رجلین مطلب پنڈلیوں اور دونوں پاؤں کے درمیان جو پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، تو ان کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے۔ آگ سے جلے ہوئے کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اور مقوی اعصاب ہے۔ ضماد اس کا زخموں کے لیے بھی، منہ کے زخموں کے لیے، منہ کی تکلیف کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ مقوی اعصاب، مقوی کہتے ہیں مضبوط کو، اور اعصاب کہتے ہیں پٹھوں کو، گوشت کے اندر اعضاء کو باندھنے والی۔ یہ جو اعصاب ہے یہ عصب سے ہے۔ یہ ایک سفید ریشے کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دماغ سے بدن تک حس و حرکت پیدا ہوتی ہے۔ مقوی اعصاب یعنی یہ اعصاب کو مضبوط کرنے والی ہے، طاقت بخشنے والی ہے، حیرت انگیز اور نشاط پیدا کرنے والی، یا ایک ٹانک بول سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی طاقت بخش یا قوت بخش دوا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ مقوی اعصاب پٹھوں کو مضبوط کرنے والی دوا ہے، ہینا کا استعمال۔ اور ضماد کہتے ہیں لیپ کرنے کو۔ باب کا نمبر ہے 14، بابو ما جاء فی کراہیت الرقیہ، تعویذ اور جھاڑ پھونک کی کراہت کے بیان میں۔ عن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اکتوی او استرقى فقط بریء من التوکل، جس نے داغ دلوایا اور جھاڑ پھونک کی وہ نکل گیا اہل توکل سے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس اور حضرت عمران بن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ رقیہ وہ دعا ہے کہ جس کو بیمار پر پھونکیں اور صاحب آفت کو اس سے جھاڑیں، جس طرح کے دم وغیرہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنا۔ بابو ما جاء فی رخصتی فی ذالک، اس کی رخصت کے بیان میں، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کی رخصت کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 15۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص رخصت دی فی رقیتی رقیہ کرنے میں، من الحماتی والعین والنملتی، بچھو کے ڈسنے سے، نظر بد میں اور نملہ میں۔ نملہ کچھ دانے ہیں کہ نکلتے ہیں پسلی میں، اور تحقیق رقیہ کی اور تطبیق ان کی حدیثوں کی آگے، یعنی ان کی تطبیق جو ہے آگے آئے گی انشاءاللہ۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی فی رقیتی من الحماتی والنملتی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے کی رخصت دی بچھو کے ڈسنے میں اور نملہ میں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یعنی جو امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے نزدیک صحیح تر ہے معاویہ بن ہشام کی روایت سے جو مروی ہے سفیان سے، یعنی جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی ہے، اوپر گزر چکی ہے۔ جو اس باب میں بریدہ اور عمران بن حسین اور حضرت جابر اور حضرت عائشہ اور حضرت طلق بن علی اور حضرت عمرو بن حزم اور ابی خزیمہ
रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी रवायत है, वो अपने बाप से रवायत अन इमरान इब्न हुसैन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला रुक़यता इल्ला मिन ऐनिन औ हुमातिन। रवायत है इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रुक़या नहीं है मगर नजर बद और बिच्छू से। ये जो हदीस है इसकी संद सही है। रवायत की शोभा ने यह हदीस हुसैन से, उन्होंने शबी से, उन्होंने बुरैदा से। रुक़या के बाब में हदीसें कई तरीके से आई हैं। बाज दलालत करती हैं इसके जवाज पर और बाज इसकी ममानत पर। इसी तरह मुस्लिम में मरवी है कि बीमार हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुक़या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। और बहुत सी जो हदीसें हैं वो वारद हुई हैं इसके जवाज पर, यानी हदीसें जो हैं इसके जवाज पर दलालत करती हैं और इसके तुरक पर भी। और इसका तुरक जो है वो उला है। मरवी है कि 70,000 आदमी दाखिल होंगे जन्नत में बगैर हिसाब के जो रुक़या नहीं करते होंगे। और इसी तरह रवायत जो है बाब साबिक में गुजरी कि कुछ मुखालफत नहीं है इन हदीसों में, बल्कि जिसमें इसके तुरक यानी इसके तर्क करने की रवायत है और तारिक की तारीफ और सना वारद हुई है। मुराद इससे वो रुक़या है जिनके मायने मालूम नहीं होते, यानी दम वगैरह ऐसी सूरत में करना जायज है अस्माए हुस्ना से हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी चैनल पर कि अस्माए हुस्ना से हो, कुरान पाक की आयात से हो तो अल्फाज जो हैं वो सही समझ में आए, आयात की सही समझ आनी चाहिए। और जो अदद की सूरत में होता है या आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं या गैर मानूस अल्फाज होते हैं, वो रुक़या करना जो है ना वो जायज नहीं है। यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके मायने पता ना हो, या कलामे कफार से, या गैर अरबी जबान में, या किसी और जबान में। कई दफा आप लोगों ने देखा है अक्सर लड़कियां भेजती हैं कि ये तावीज निकला है, उसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म की कोई जबानें इस्तेमाल की गई होती हैं, उनके ऊपर आड़ी तिरछी सी लाइनें खींची होती हैं। तो इस तरह ये सब जायज नहीं है। हाँ, अल्फाज साफ हों, अल्लाह की किताब से हों, अस्माए हुस्ना से हों, कुरान से हों। कुरान अल्लाह ताला ने शफा बनाया है, वमा हुआ शफा लिल मोमिनीन, कि जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वो मोमिनों के लिए शिफा है। तो कुरान से दम किया जाए, मुअव्वज़तैन है उससे दम किया जाए। इसके अलावा और भी सूरत फातिहा, ये भी दम है, इसको भी रुक़या कहते हैं। तो जो इस तरह का दम करते हैं ना, जो गैर मानूस जबान होती है, आड़ी तिरछी लाइनें या अदद में, और वो शिरक में आ जाता है। और जिसमें जवाज है और वो रुक़या है जो अल्फाज कुरान से लिए जाते हैं, यानी मैंने जिस तरह के आपको भी बताया भी है इस्माए अलाही, ऐसा दम मना नहीं है बल्कि ये मसनून है। और बाज ने कहा है कि नहीं, महमूल है अफजलियत पर और बयान तवक्कल के लिए है। और इज़न और फेल रुक़या का मज़कूर है, यानी जायज है। और इब्ने अब्दुल बीर भी इसी के कायल हैं, मगर मुख्तार मजहब क्या है वो अव्वल ही है, यानी मसनून होना रुक़या का कुरानिया आयात वगैरह से है। और बाद में रुक़या का जवाज पर दलील नकल की है कि ये जो कुरानी दुआएं हैं, जिस तरह इनमें सुबह शाम के अज़कार भी हो जाते हैं, अज़कारे अलाही, इनसे माखूज हों तो वो जायज है। और माजरी ने कहा है कि जमी रुक़या जायज है जब किताबुल्लाह से हो, और मना वो है जो लुगत अजमी में हो या मायनी उसके नामालूम हो, इसलिए कि एहतमाल है कि इसमें कुफर और शिरक का जो है वो एहतमाल हो सकता है। रुक़या अहले किताब, यानी अहले किताब के रुक़या में इख्तलाफ है, बस हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे जायज रखा और मकरूह कहा इसको मालिक ने, इस खौफ से कि उन्होंने बदल डाला हो, जैसे बदल डाला उन्होंने अल्लाह की किताबों को। और जिन्होंने उनको जायज कहा है उन्होंने कहा है कि जाहिर यही है कि ना बदला हो उन्होंने, यानी अगर उन्होंने रुक़या करने का तरीका या उसके अंदर बयान करता जिन चीजों के साथ रुक़या किया जाता है वो अगर नहीं बदली हुई, वो सही हैं और उनके मीनिंग्स जो है वो समझ में आ रहे हैं, तो वो जायज है।
اور ایسا رقیہ جن کے معنی، جن کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا پتا اس میں کسی بت سے مدد مانگی گئی ہو، یا کسی دیوی دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہو، یا شیطان کے کسی کارندے کو یا شیطان کو مخاطب کیا گیا ہو، تو اس لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسی دعائیں جن میں کوئی غیر مانوس الفاظ نہ ہو، ان کے ساتھ رقیہ کرنا جائز ہے۔ بابو ما جاء فی الرقیۃ بالمعوذتین، معوذتین کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 16۔ عن ابی سعید قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان۔ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے جنوں سے اور آدمیوں کی نظر بد سے، یہاں تک کہ نزلت المعوذتان، معوذتین نازل ہو گئی۔ فلما نزلنا اخذ بہما وترک ما سواہما، اور جب یہ معوذتین نازل ہوئی تو پھر انہی کو لے لیا گیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی جب یہ اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ان کے علاوہ تھے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور ان دونوں صورتوں کو لے لیا، یعنی اس کے سوا جو استعاذہ کی دعائیں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں الجریری راوی جو ہے وہ اختلاط کا شکار ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ معوذتین کن کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورت فلق اور سورت ناس کو معوذتین کہتے ہیں، اور ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ تفسیر کی کلاس میں آپ نے ان دونوں صورتوں کے فضائل پڑھے بھی ہیں، سورت فلق اور سورت ناس کی تفسیر میں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے بیچ میں کہ سخت آندھی اور ظلمت نے ہم کو گھیر لیا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے معوذتین اور فرمایا، اے عقبہ پناہ مانگو، یہ دو صورتیں پڑھ کر کہ کسی پناہ مانگنے والے نے مثل اس کے پناہ نہ مانگی۔ اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور ہم نے پایا ان کو، تب فرمایا ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہہ دیں۔ میں نے کہا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل، کہو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یعنی سورت اخلاص پڑھو اور معوذتین جب صبح کرے تو اور جب شام کرے تو، یعنی صبح و شام کے اذکار میں ان کو لازمی پڑھے، سورت اخلاص اور معوذتین 3 بار، اگر صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 بار ان کو پڑھیں گے تو یہ کافی ہو جائیں گی تجھے ہر ایک شر سے، یعنی ہر قسم کے شر سے یہ تجھے کافی ہو جائیں گی، یعنی پناہ ہوگی تجھے ہر ایک مصیبت اور بلا سے۔ بابو ما جاء فی الرقیۃ من العین، نظر بد سے جھاڑ پھونک کے بیان میں۔ عن عبید ابن رفاعۃ الزرقی، روایت ہے عبید بن رفاعہ سے، ان اسماء بنت امیس قالت، کہ اسماء نے کہا، بنت امیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ولد جعفر تسریع الیہم العین، کہ جعفر کے لڑکوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، افا استرقی لہم، کیا میں ان کو دم جھاڑ کروں یا رقیہ کروں ان پر؟ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، ضرور کرو۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو جاتی، یعنی چونکہ کوئی چیز تقدیر پر غالب نہیں ہو سکتی، ورنہ اس میں قوت ایسی ہے کہ یہ تقدیر پر بھی غالب ہو سکتی تھی، یعنی اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں عمران بن حسین اور بریدہ سے بھی روایت ہے
کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہوئی ہے یہ حدیث ایوب سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن دینار سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہم سے یہ حدیث حسن بن علی خلال نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، اور انہوں نے ایوب سے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین یقول، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کی دعا کرتے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ان کلمات کے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوَّذُ، یعنی ان الفاظ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے پناہ کی دعا کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں واسطے تمہارے بوسیلہ کلمات اللہ، یعنی اللہ کے کلمات کے ساتھ کہ پورے ہیں، یعنی صدق اور بلاغت میں، ہر شیطان یعنی سرکش سے، اور ہر فکر میں ڈالنے والی چیز سے، اور ہر آنکھ جنون میں ڈالنے والی سے۔ اور پھر فرماتے تھے ہا کازا، اسی طرح کانا ابراہیم، تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعوذ تعوذ فرماتے یا پناہ کی دعا کرتے، اسحاق و اسماعیل علیہم السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے لیے، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام پر رقیہ کرتے یا دم کرتے یا پناہ کی دعا کرتے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت کی ہم سے حسن بن علی خلال نے، انہوں نے یزید بن ہارون اور عبد الرزاق سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے، ہم معنی اس کے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ ہامہ کلو ذاتن، ہم یعنی ہر وہ چیز کہ فکر و غم میں ڈال دے، مثال بیماری، آفت، پریشانیاں، تکلیفیں۔ اور لامہ ای ذات اللمم، یعنی لمم والی چیز، اور لمم ایک قسم ہے جنون کی، اور مراد عین لامہ نظر بد کو کہتے ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کے سبق کو لے کر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔